ناظرین، وائڈ اینگل میں افتخار شرازی، طاہر خان اور ویڈیو لنک پہ ہمارے سے امتیاز صاحب ہیں، تمام کا سلام پہنچے۔ ناظرین، شدید مہنگائی اور سیاسی افراتفری کے دوران پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر وہ بھی آئی ہے جرمنی سے، جہاں پہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا اور جس میں کہا یہ گیا کہ پاکستان نے جو 34 کی 34 شرائط تھیں گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے وہ پوری کر دی ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب پاکستان کا گرے لسٹ سے نکلنے کا عمل بنیادی طور پہ شروع ہو گیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اکتوبر میں جب FATF کی ٹیم آئے گی، FATF کی ٹیم پاکستان آئے گی اور ایک جائزہ لینے کے بعد باقاعدہ طور پہ اس بات کا اعلان کر دیا جائے گا کہ پاکستان اب گرے لسٹ پہ باقی نہیں رہا بلکہ وائٹ لسٹ میں واپس آ گیا ہے۔ اور ساتھ میں ناظرین، دوسری طرف ملک کے اندر گویا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، اور اس حکومت نے کوئی 20 دنوں کے اندر کوئی مختلف 3 قسطوں کے 30 روپے 25 روپے کا اضافہ کر کے پاکستان کے اندر پہلی بار پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں وہ 200 سے بھی اوپر پہنچا دی ہیں، جس کے نتیجے میں مہنگائی کے ایک ایسا طوفان ہے کہ ادارہ شماریات کے جو حکومتی ادارہ ہے اس کے اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جو افراط زر کی شرح ہے وہ 29.75% گویا کہ آلموسٹ 30% ایک ہفتے کے دوران ہو چکی ہے، اور مجموعی طور پہ پاکستان کے اندر جو افراط زر کی شرح ہے وہ 13% کا جو فگر ہے وہ کراس کر چکی ہے، جس سے یقینی طور پہ جو عام آدمی اس کے لیے مشکلات اور زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ حکمران طبقہ کہ جن کے محلات آباد و شاد ہیں وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ہمیں آسٹیرٹی میسر نہیں نظر آ رہے، لیکن وہی حکمران طبقہ عام آدمی کو کبھی روٹی کم کھانے اور کبھی چائے کم پینے کا مشورہ دے رہا ہے۔ اور ساتھ میں ناظرین، پروگرام کے آخر میں کچھ ذکر کریں گے ہم آزاد کشمیر کا بھی، جہاں کی حکومت یہ اب دہائی دے رہی ہے کہ وفاقی حکومت نے جو سالانہ ان کا ترقی بجٹ ہے اس میں کٹوتی کر دی ہے۔ کیا یہ جو پاکستان کے اندر وسائل کی کمی ہے اس کی وجہ یہ بنا کٹوتی، یا پھر جو بنیادی طور پہ سیاسی مخالفت جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک وتیرہ رہا ہے، اگر کسی ایک جماعت کی مرکز میں حکومت ہے لیکن اس کی حکومت کسی اور صوبے میں یا کشمیر جیسے علاقے میں نہیں ہے تو ایک وکٹمائزیشن کا تاثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا یہ وجوہات ہیں؟ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں اور کوشش یہ کریں گے کہ آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ صاحب کو یہاں پہ بلائیں اور ان سے بات کریں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی، اور گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا، ویڈیو لنک پہ بڑے دور بیٹھے ہیں امتیاز صاحب، لیکن آپ سے امتیاز صاحب، میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ بالآخر ان عالمی اداروں کو ہمارے گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اور جو کام ہمیں خود کرنا چاہیے وہ شاید ہم خود اس کا آغاز نہیں کر پاتے۔ اور میں کہوں گا کہ 2014 میں جب APS کا افسانہ ہوا پشاور میں، اس کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور اس کے اندر یہ طے ہوا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا جائے جس کے 21 نکات تھے۔ اگر ہم FATF کی شرائط بھی دیکھیں تو ساری کی ساری شرائط انہی 21 نکات کے ارد گرد گھومتی ہیں، لیکن دیکھا ہم نے یہ کہ 2014 میں جو ہم نے وہ پلان بنایا، 2018 تک گویا کہ 4 سال گزر گئے، ہم نے کوئی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، اور بالآخر پھر FATF نے ہمیں 2018 کے اندر گرے لسٹ میں ڈال دیا، اور پھر مجبوری تھی ہماری، کیونکہ پاکستان کے اندر نہ تو سرمایہ کاری آ رہی تھی اور باقی بھی ہمارے جو مالی معاملات کے مشکلات کا شکار ہوئے، تو مجبوراً ہمیں اس طرف جانا پڑا۔ یہ ایک تو وتیرہ کیوں ہے؟ اور پھر سر میرا یہ آرگومنٹ ہے، اگر غلط اس کو آپ ضرور کنفرم کریں، کہ جب تک ایسے معاملات پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کو پش نہیں کرتی، وہ FATF کا معاملہ ہو یا فاٹا ریفارمز ہو، ہمارے سیاستدانوں کے اندر اتنی سیاسی بلوغت نہیں ہے کہ خود ان چیزوں کی سنگینی کو سمجھیں اور اس کے اوپر اقدامات کریں۔ انتظار کرتے ہیں کہ جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو پھر اپنا انپٹ ڈالیں گے۔ اور آج تو میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جب شروع میں اس طرح کی ڈیمانڈز آئیں تو کہہ رہے ہیں کہ 2018 سے پہلے ایک سابق وزیر اعظم نے ایک اجلاس کے اندر کہہ دیا کہ کچھ بھی جھوٹ موٹ بول کے ان کو راضی کر دو یار، اس معاملے کو نمٹا دو۔ لیکن پھر فارن سیکرٹری اور کسی اور ایک اہم شخصیت نے کہا کہ سر اب جھوٹ بول کے معاملات کو ٹالنے کا وقت گزر گیا ہے، اب ہمیں کچھ ایکشنز لینے پڑیں گے۔ تو سر بتائیے گا، یہ اگرچہ کامیابی ہوئی ہے
لیکن کیا کہیں کہ سر یہ ہر معاملے پہ اب ہمیں عالمی ادارے بتائیں گے کہ ہم نے گھر کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یا ہمارا اپنا انیشیٹو بھی ہوگا؟ جی شکریہ افتخار اور طاہر صاحب، بڑے آپ دکھتی رگ آپ نے چھیڑ دی ہے میری، پھر دوبارہ سیاستدانوں کی اور قومی قیادت کی بات کر کے، صرف سیاستدان نہیں، اس میں فوجی اور سیاسی قیادت میرے خیال دونوں شامل ہیں۔ یہ جو آپ نے جھوٹ کی بات کی ہے نا کہ جھوٹ موٹ بول کے ان کو پورا کر دیں، آپ یقین کیجئے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جو ایکشن پلان ملا تھا جون 2018 میں، اس کی بنیاد ہی یہی تھی کہ پاکستان کے حکام مسلسل جھوٹ بولتے رہے ہیں، اور خود مجھے جو اعلیٰ ترین عہدوں پہ فائز لوگ تھے جو کہ مختلف تحقیقات میں مصروف تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو بڑی خفت کا سامنا کرنا پڑا 3-4 اجلاسوں میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایشیا پیسیفک گروپ کا ایک اجلاس ہوتا ہے ہر 3 مہینے کے بعد فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ماتحت، اس میں یہ اپنی جب پرفارمنس رپورٹ لے کے جاتے تھے تو پھر ان سے وہ پوچھتے تھے ٹیکنیکل انداز میں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے لوگ، یہ کہتے تھے کہ ہم نے مطلب سمجھے کہ 100 لوگ پکڑ لیے، ان کو ہم نے جیلوں میں ڈال دیا ہے۔ وہ پھر ان سے پوچھتے اچھا آپ نے 100 کو پکڑا، کس بنیاد پہ پکڑا، اس کا آپ نے جو چالان ہے وہ کہاں پہ ہے، چالان میں آپ نے کیا لکھا تھا، آپ نے جو ان سے پھر انٹروگیشن کی ہے وہ کدھر ہے، اس کی تفصیل کہاں ہے۔ تو وہ اس قسم کے ٹیکنیکل سوالات جب پوچھتے تھے تو ہمارے وہ کام ادھر ہی ایک لحاظ سے ٹھس ہو جاتے تھے۔ تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، بہت پاکستان کے لیے بہت بڑی نعمت تھا یہ والا پلان، کیونکہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو کام ہوا ہے وہ غیر معمولی ہے۔ مطلب یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ایکشن پلان سے پہلے یہ تو ایک کھلا بازار تھا، ٹیلی گرافک ٹرانزیکشنز کا حوالہ، ہنڈی، کمشنوں کے پیسے، غلط طریقے سے کمائے ہوئے پیسے ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ ہمارے تو ماشاءاللہ وزیر اعظم بھی ایسے ہی کیس میں انوالو ہیں، ان کے بیٹے بھی اسی کیس میں انوالو ہیں، اور جو جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم بنی تھی جو سپریم کورٹ کے حکم کے تحت 2018 میں، اس نے اتنا بڑا کام کیا تھا کہ صرف 29 بینک اکاؤنٹس انہوں نے پکڑے تھے۔ یہ سارا زور تھا اور دباؤ تھا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا۔ اس کے 30-35 ارب روپے انہوں نے ٹریک کیے تھے کہ صرف ایک بینک میں تھے اور ایک گروپ کے تھے، وہ کراچی میں ہے، میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک کو بھی ان ہمارے سیاستدانوں نے بالکل غیر مؤثر کر دیا تھا، اور وہاں پہ جو ایسی رپورٹس آئی تھی کہ جس کے تحت پورا بینک بند ہو سکتا تھا، لیکن سیاسی اثر و نفوذ کی وجہ سے ادھر سے فون کال جاتی تھی، وہ بند نہیں ہونے دیا۔ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ تھا، اس کو بالکل غیر مؤثر کر دیا تھا، جس کا مقصد تھا کہ آپ غیر قانونی ذرائع سے حاصل کی گئی آمدنی کی ٹرانزیکشن نہیں ہونے دیں گے، ٹیرر فائنینسنگ نہیں ہونے دیں گے۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ایک اچھی خبر ملی ہے، اور بیرونی دباؤ کے تحت ہی صحیح، لیکن پاکستان کا جو بینکنگ نظام ہے اور پاکستان کا کسی حد تک سیاسی قبلہ، یہ جو ہماری جہادی تنظیمیں تھیں، اس حوالے سے وہ کافی حد تک درست ہوا ہے۔ جی ہاں، صحیح پوائنٹ ٹیکن جی۔ طاہر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک بیرونی دباؤ بھی ہو لیکن کم از کم اپنے اپنا قبلہ درست کر لیا، لیکن ساتھ میں ایک اور بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ وہ ڈیبیٹ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے جو فورمز ہیں انٹرنیشنل، ان کا کہیں نہ کہیں کوئی پولیٹیکل یوز بھی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو 2021 میں یہی فورم ہمیں کہہ رہا تھا کہ جو ابتدائی طور پہ 26 نکات دیے گئے تھے، اس میں 26 شرائط میں سے ہم نے 27 میں سے 26 کو ہم نے پورا کر لیا، لیکن اس وقت بھی بڑے حیران تھے، خود پاکستان حیران تھا، دنیا حیران تھی کہ اس کے باوجود کہ اگر 27 میں سے 26 شرائط پوری کر دی گئی ہیں لیکن ہمیں گرے لسٹ سے نہیں نکالا گیا، اور کہا یہ گیا کہ اس وقت بھی بھارت اور کچھ اور ممالک کا دباؤ تھا کہ پاکستان کو فی الحال ابھی گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے۔ تو کیا کہیں گے، اگرچہ فورم بنائے ضرور گئے ہیں اور چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے، لیکن ان کا پولیٹیکل استعمال بھی ہے، اور فیوچر میں بھی اس بات کا امکان یا خدشہ رکھا جائے کہ پاکستان کو اس طرح کے فورم کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سیاسی تو اس میں تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی کبھی چین کو کسی اس سے باہر رکھا جاتا ہے ہیومن رائٹس کے ایشو پہ، پھر پاکستان اکثر ان کا، تو وہ تو ایک پہلو ہے، لیکن ہم اس کو وہ نہیں بلیم نہیں کر سکتے کہ اس کا صرف پولیٹیکل ہے۔ یہ جو آپ گھر کی بات کر رہے ہیں نا، یہ سب سے اہم بات ہے کہ
کیا وجہ ہے؟ ہم پہلے بھی نکلے ہیں نا, تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس پہ دوبارہ چلے گئے اور پھر اتنا وقت لے لیا انہوں نے, تو یہ تو ہے. لیکن اب دیکھنا ہے. دوسری بات, دنیا آپ کے بیانات پہ یقین نہیں کرتی. یہاں تو آپ بیوقوف لوگوں کو بنا سکتے ہیں ٹی وی کو استعمال کر کے, میڈیا کو استعمال کر کے, سوشل میڈیا کو استعمال کر کے, پیڈ لوگ لے کر کے ان سے, لیکن ان کا اپنا سسٹم ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پریکٹیکل اور اس میں کتنا فرق ہے. ایک بات میں نے اور کرنی ہے جی, یہ جو ابھی تو ہم گرے لسٹ پہ ہے جی, اور اکتوبر میں اس کے ڈیلیگیشن نے آنا ہے, وفد نے, وہ دیکھیں گے کہ ہم واقعی جو ان کو وہاں کہا ہے. لیکن یہاں خوشیاں منائی. جو سب سے میرا جو اعتراض ہے, اور میرے خیال میں عوام کا بھی ہوگا, سوشل میڈیا پہ بھی تھوڑا سا ہے, کہ یہ ایک ملک ہے, ایک ریاست ہے, اور ایک یہ والا جو فیصلہ ہو یہ حکومت کے لیے نہیں ہے, یہ ریاست کے لیے, ملک کے لیے ہے. لیکن ایک کہتے ہیں میں نے کام کیا ہے, دوسرا کہتا ہے میں نے کیا. شہباز گل صاحب نے کل دن کو کیا کہ جی پی ٹی آئی نے کیا, تو گرے لسٹ سے ہم نکل گئے. کیسے نکل گئے؟ ایسا تو آ گیا. یہ اتنے ایک عجیب سی ہے, اور لوگ جو ہم مذاق بن گئے نا دنیا میں, کہ ایک ملک, ایک پاکستان, اور اب پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. آپ بطور ریاست آپ اپنا نیریٹو بنائیں, آپ انڈیویجول نیریٹو بنائیں. اچھا, ابھی جو خبر چل رہی ہے, جب ہم کہ جی وزیر اعظم صاحب نے بلاول بھٹو کو فون کر کے مبارکباد دی, یہ کیا بات ہوئی؟ ایک وزیر اعظم, ایک ملک, ایک, اب اس پہ صرف اس کے لیے بیانات کے لیے. جب تک ہم سنجیدگی کا مظاہرہ, اور خدا کے لیے یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. بس ایک فیصلہ ہو گیا تو ایک بیان آنا چاہیے وزارت خارجہ سے یا وزیر اعظم ہاؤس سے کہ ہاں بس یہ ملک کی وہ ہے. الگ الگ دکانداری تو ختم ہونی چاہیے نا. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے, وہ نظر نہیں آ رہا. مطلب ہے کہ مذاق ہے نا. بالکل صحیح, کہ میں نے کیا تھا. نہیں, یہ تو عمران خان صاحب کے لیے بہت 10 ٹویٹ آ گئے کہ یہ میں نے کیا ہے. تھوڑا سا شہباز شریف صاحب بھی کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے. صحیح نہیں ہونا چاہیے. اور اگرچہ قانون سازی ہوئی تو اس کے اندر حکومت کے ساتھ اپوزیشن کا رول بھی تھا, اگرچہ الیکٹڈ تھی اپوزیشن اس وقت, لیکن باہر انہوں نے اپنا وزن ڈالا تو تب جا کے آپ قانون سازی کر پائے. پھر دیگر ادارے جب تک مل کے ایفرٹ نہیں کرتے تو میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کے پرائم منسٹر یا ان کے وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ سب کچھ میک شور کر پاتے. تو میرے خیال میں ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھی, اور اس کو سب کو اون کرنا چاہیے اور سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, صرف اپنی طرف کریڈٹ نہ لیں. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد یہ بھی نکتہ, اور خدا نہ خواستہ کل کو دنیا میں کچھ ہو جائے, اس کے تانے بانے اگر پاکستان سے ملیں تو پھر کیا ہوگا, اور پھر اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اس کے الزام ہم کس پہ ڈالیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم ایک بار پھر خوش آمدید. امتیاز صاحب, اس سے پہلے کہ میں مہنگائی کے حوالے سے احتجاج کی کال دی ہے, خان صاحب نے دوبارہ ایک چھوٹا سا سوال جو فیٹ اپ سے جڑا ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ دنیا میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہوتی ہے جس میں یہ ایک شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ٹیرر فائنانسنگ ہوئی ہے, اس کے لیے پاکستان کی سوائل یوز ہوئی ہے, تو آج تو تمام ادارے, تمام سیاسی رہنما اس کامیابی کو کریڈٹ لینے کے لیے تیار کھڑے ہیں. تو کل کو اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر ذمہ داری کس پہ عائد کریں گے؟ اور اس سے ساتھ سوال یہ ہے کہ جو خان صاحب آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ نکلیں دوبارہ مہنگائی کے خلاف, یہ جو مہنگائی کے خلاف احتجاج ہے یہ حکومت کو پریشان کرنے کے لیے ہے, یا خان صاحب واقعی پریشان ہے کہ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آ گیا ہے اور لوگوں کی حالت بڑی بری ہے, لہٰذا اس حکومت کو جانا چاہیے؟ دیکھیے افتخار, ایک تو بڑی بات واضح تھی کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے جو پاکستان کو تقریباً اب کلین چٹ دی ہے, اس کے باقاعدہ اس کے لیے کام ہوا ہے. کوئی کم از کم 12 ایجنسیاں تھیں سویلین اور ملٹری جنہوں نے مل کے 4 سال 3.5 سال کے دوران کام کیا. خود مجھے یاد ہے ہم نے تجویز کیا تھا کہ اس کے ایکشن پلان پہ عمل درآمد کے لیے, مانیٹرنگ کے لیے ایک فوکل پرسن ہونا چاہیے, کوآرڈینیٹر ہونا چاہیے. تو پھر بڑی اچھی بات تھی کہ جولائی 2019 میں عمران خان سابق وزیر اعظم نے حماد اظہر صاحب کو لگایا, اور انہوں نے بڑے مؤثر طریقے سے کوآرڈینیشن کی, جو متعلقہ ادارے تھے ان سے مدد لی, کیونکہ اس سے پہلے تک تو یہ ہو رہا تھا کہ اس کا کوئی ماننے والا ہی نہیں تھا, اونرشپ لینے والا کوئی نہیں تھا. تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی جب اس تجویز پہ عمل درآمد ہوا, اور اس میں ضروری یہ ہے کہ یہ فوکس رکھا جائے, کیونکہ لامحالہ پاکستان کی چونکہ بدنامی اتنی ہوئی ہے, اس میں بھارتی لابی پاکستان کے خلاف اتنی غیر معمولی طور پہ سرگرم ہے بیرونی ممالک میں کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی وہ پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں. لہٰذا بڑا ضروری تھا کہ تمام ہمارے سیاسی رہنما یہ کہتے, خوشی کا اظہار کرتے کہ جی پاکستان کو یہ ریلیف ملا ہے, جو آپ نے پہلے بھی کہا کہ یہ خوشی پاکستان کے لیے, سیلیبریشن پاکستانیوں کے لیے ہے,
اور ایک دھبا ہے جو کہ ہٹ جائے گا امید ہے. ابھی ایک فارمیلٹی رہ گئی ہے, اکتوبر میں اجلاس ہونے اس سے پہلے ان کا وزٹ بھی ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ سب کو اس کی اونرشپ لینی چاہیے. دوسری جو مہنگائی والی بات ہے, عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ سیاستدان ہیں, جو بھی چیز ان کو سوٹ کرے گی وہ اپنے حق میں ضرور استعمال کریں گے. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ چاہے فضل الرحمان تھے چاہے بلاول تھے, انہوں نے تو مہنگائی کے خلاف مارچ کیے تھے, مطلب اس مہنگائی کے خلاف جو کہ اس موجودہ مہنگائی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ کون سا سیاستدان ہے دنیا میں جو کہ اس قسم کی صورتحال کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گا. باقی یہ الگ بات ہے کہ اس کا فائدہ کس حد تک ہو پاتا ہے. کچھ بین الاقوامی امور بالکل ہیں, اس میں پاکستان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. پاکستان ویسی محدود آمدنی والا ملک ہے, تو اس پہ عمران خان نے تو اپنا ایک پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے اس میں. صحیح. لیکن وہی بات ہے طاہر صاحب کی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے, عوام تحت مشق ہیں. جب خان صاحب اقتدار میں تو انہوں نے بھی ٹکا کے مہنگائی کی اور کہا کہ جی صورتحال ایسی, ہم کس طرف جائیں, کیا کریں. اور اب اگر یہ حکومت آئی ہے تو بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب IMF سے معاہدے کر کے گئے تھے, اب ان کو پورا کرنا ہے تو یہ سارا کا سارا بوجھ عوام پہ تو ڈالنا پڑے گا. تو ظاہر سی بات ہے, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عوام کے درد میں کوئی باہر نہیں نکل رہا, بلکہ ان کو اپنے اقتدار کے جانے کا درد ہے. شاید اس درد کی دوا کے لیے لوگوں سے کہہ رہے باہر ہیں. اور ساتھ میں کیونکہ فیکٹ آف ڈسکس ہو رہا ہے, تو کیا ہم یہ بھی کہیں کہ آج جو ہمیں وہاں سے خوشخبری ملی ہے, جو ہماری فورن پالیسی کے اندر ایک دوبارہ شفٹ آیا ہے, کیونکہ ہم نے پینڈولم کو وہی دوبارہ اپنی جگہ پہ لے کے گئے ہیں جہاں پہ پہلے سے تھا, تو اس کے بھی کچھ اثرات ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کیونکہ ڈیمانڈز پوری ہو گئی ہیں تو اسی لیے پاکستان کو نکالا جا رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ فرق تو آیا ہے, کیونکہ امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان کے ساتھ جو بلاول بھٹو کے دورے کے حوالے سے ابھی ترجمان نے کہا کہ اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور رابطے ہوئے ہیں, اور پھر یہ کچھ وزٹ ہمارے ہوئے ہیں, کچھ وہاں سے جرمنی کی وزیر خارجہ بھی ہے, وہ غریب تو پھر کرونا ہو گئی لیکن چلو آ گئی, تو کچھ نہ کچھ تو راستے ہوا ہے کہ ہم پرانی راہوں پہ چلے ہیں. جی, دوسری بات یہ ہے, اور پھر بلاول صاحب کی تقاریر اچھی ہے, میرے خیال میں دنیا سے تعلق رکھنا چاہیے, پڑوسیوں سے بھی. یہ جو آپ نے کہا نا شروع والا FATF کا, ایک سے میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہم FATF کے کہنے پہ, امریکہ کے کہنے پہ, کسی اور کے کہنے پہ اپنی پالیسیاں بنائیں گے اور ہم سیدھا ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے لوگوں نے, پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے, ہمارے اداروں نے سوچا نہیں ہے کہ بجائے ان کے کہنے کے, ہم پر دباؤ ڈالنے کے, گرے لسٹ میں سے نکال, وہ ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہیں؟ کیا ہماری عقل اور ہماری سوچ نہیں کہ ہمارے مفادات میں کیا چیز ہے؟ دنیا اب پرانی تو نہیں رہی نا. وہ کہتے ہیں کہ عقل تو ہے بٹ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہاتھ کھولے نا, معیشت ہماری آپ کا سنا, چلو ٹھیک ہے, ایک بات, ہاتھ کھولے نا. آپ نے عوام کو کیا دیا ہے؟ کسی نے بھی. عمران خان صاحب بھی جا رہے تو 189 پہ 189 پہ ڈالر توڑ کر کے وہ گئے, اور آٹے کی قیمت بھی کافی ساری اس وقت, جی بالکل, مطلب ہے کہ مہنگائی اس وقت, اور یہی تو عمران خان صاحب سے لوگ ناراض تھے. یہ تو چلو بعد میں ان کو ہٹایا, اور پھر یہ سر تو تھوڑی سی سپورٹ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں مل گئی, لیکن یہ تو لہٰذا عمران خان صاحب جو مظاہرے کریں گے کل, تو ظاہر بات ہے اگر 2 دن بھی آپ میڈیا سے یا عوام سے دور رہے تو لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب تو خاموش ہو گئے. ان کی مجبوری بھی ہے, کیونکہ اسی وجہ سے تو جو سپورٹ ملی کہ دباؤ وہ ڈالیں گے حکومتوں پہ. اور ویسے ٹھیک ہے تھا امتیاز صاحب نے کہ ایک موقع تو ملا ہے نا اس کو, کیونکہ ہر بندہ ناراض ہے, ہر بندہ ان سے خفا ہے. اور یہ جو ہمارے یہ جو شفون مارتے ہیں نا, نواز شریف صاحب کی کلپ پرسوں کسی نے چلائی پرانی, یہ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ شفون مارتے ہیں PTI والے, لیکن جس طریقے سے مفتاح اسماعیل اور مصدق ملک اور دیگر 11:30 بجے پریس کانفرنس بلاتے ہیں PID میں, اور جناب 12 بجے ختم کرتے ہیں کہ اگر کسی نے غریب نے کوئی ڈالنا ہے موٹر سائیکل پہ یا تیل تو اس کو بھی موقع نہ ملے. یہ بتائیں نا کہ مافیا کو ایک آدھے گھنٹے میں کتنا آپ ان کو, کہ یہ کیا آپ دن کو کیوں نہیں کرتے, 4 بجے کیوں نہیں کرتے, اگر فیصلہ سنانا ہے 5 بجے کیوں نہیں کرتے, لیکن رات کو کرتے ہیں کہ جناب وہ جو پرانا تیل ان کے پاس پڑا ہے وہ لوگوں کو اگلے دن صبح جو نئے جگہوں پہ دیں, اور لوگ بھاگ جاتے ہیں آدھے گھنٹے, لیکن اتنے لائنیں لگ جاتی ہے کسی کو موقع نہیں ملتا موٹر سائیکل والے کو وہ تیل لے لیں. اور پھر یہ بھی ہوشیار ہے, مافیا بھی ہوشیار ہے, وہ کہتے تیل نہیں ہے. تو بس یہی ہے, اور زیادہ سے زیادہ یہی کریں گے کہ اپنے جو پیٹرول جو سرکاری ملتے اس کے اندر 40% کٹوتی کریں گے, لیکن باقی کہاں پر ہزاروں ایکڑ کے محلات بھی آباد ہیں, ان کے اندر جو ملازمین ہیں وہ بھی ان کی تعداد بھی ویسی ہے, اور وہاں کے جو کچن ہے وہ آج بھی ویسے چل رہے ہیں جیسے پہلے چل رہے تھے. ناظرین اب اس پہ کہیں کہ ظاہر تو یہی ہو رہا ہے کہ خان صاحب بھی جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلیں,
بنیادی طور پہ یہ ایک پولیٹیکل موو ہے، اس کے پیچھے عوام کو تو شاید کچھ سننے والا نہیں ہے. تھوڑا سا بریک، اور اسی طرح کا ایک دکھڑا کچھ آزاد کشمیر حکومت بھی سنانے جا رہی ہے، تو سنتے ہیں ان سے بھی وہ کیا کہتے ہیں، ان کے کیا پرابلمز ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر قانون اسمبلی کے وزیر خزانہ عبد الماجد خان صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. بڑا معاملہ چل رہا ہے وہاں پہ کہ شاید مرکز نے آپ کے جو سالانہ بجٹ ہے اس کو روک لیا ہے، اگرچہ پاکستان کے اندر جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ بس یہاں پہ معیشت کا پہیہ چل نہیں رہا، بہت سارا ہم یہاں پہ آسٹیرٹی میئرز لے رہے ہیں. تو یہ وجوہات ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، کیونکہ مرکز میں اب ایک اتحادی حکومت ہے اور آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. وجوہات کیا ہیں سر، کیا بتایا گیا آپ کو مرکز کی جانب سے؟ دیکھیں جی، گزارش میری یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شائبہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، اور میرا خیال ہے اہل کشمیر نے ہمیشہ پاکستان کے فائنینشیل کنسٹرینٹس کے اوپر سیکریفائز کی ہے. جب منگلا اپریزنگ کا معاملہ ہو، جب آپ کو بجلی کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی پاکستان کے اندر معاملہ ہو، کشمیریوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے سیکریفائز دی ہے اور ساری زندگی دیتے رہیں گے. گزارش میری یہ ہے کہ یہ جو بجٹ کے بارے میں آپ نے بات کی، ہمارا اور حکومت پاکستان کا ایک فائنینشیل ایگریمنٹ ہے. جیسے آپ کے پروونسز لیتے ہیں این ایف سی کے تحت حصہ، ہم لیتے ہیں اس فائنینشیل ایگریمنٹ کے تحت. یہ 2018 میں ریوائیو ہوا، پہلے یہ 1992 میں تھا. تو اس کے تحت ہمارا ایک شیئر ڈٹرمن کیا گیا، اور وہ شیئر اس طرح ڈٹرمن کیا گیا کہ جو فیڈرل ڈویزیبل پول کے اندر ایکسپیکٹڈ شیئر ہوتا ہے اس کا 3.64 ہمیں دیا جاتا ہے. اس کی کیلکولیشن جو انہوں نے کی ہے، جیسے ہم اتفاق نہیں کر رہے، جو ان کی کیلکولیشن اس کے مطابق ہمارا اس مالی سال میں جو آنے والا ہے وہ 74.320 ارب روپے بنتے تھے. ہمارے لیے سب سے سرپرائزنگ بات یہ ہوئی کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے 13 مئی کو ایک میٹنگ بلائی اور 14 مئی کو منسوخ کر دی. ہمیں این ای سی میں نہیں بلایا، ہم سے کوئی ڈیلیبریشن نہیں کیا، ہم سے کوئی ڈسکشن نہیں کیا، ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم کیا دے رہے ہیں اور کیا لے رہے ہیں. آل آف دی سدن واٹس ایپ کے اوپر ہمیں ایک میسج بھیج دیا اور کہا جی واٹس ایپ پہ کہ آپ کو ہم 60 ارب روپے دے رہے ہیں، اور 14 ارب روپے جو ان کا شیئر تھا جو انہوں نے ہمیں دینا تھا اس کے اوپر انہوں نے ہمارے ریکرنگ بجٹ کے اوپر کٹ لگا دیا. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ یہ ریکرنگ بجٹ ہے سیلریز کا پیسہ، پینشن کا پیسہ، ویٹ پریکیورمنٹ کا پیسہ، ایمرجنسی میڈیسنز کا پیسہ. اب آپ نے جی اب جب شہباز شریف صاحب یہاں حکومت میں آئے تو انہوں نے آتے ساتھ اعلان کیا پارلیمنٹ کے اندر کہ ہم ڈسپیرٹی الاؤنس دے رہے ہیں. بلیو کیجئے کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم یہ ڈسپیرٹی الاؤنس جا کے جولائی میں دیں گے جب ہمیں نیا بجٹ ملے گا، ہمیں وہ پیسہ نہیں دیا گیا. پھر ابھی انہوں نے سیلری رائز کیا 15% اور پینشن رائز کیا 5%. جو پیسہ یہ ہمیں دے رہے ہیں، نہ ہم اس میں سیلری رائز کر پا رہے ہیں، نہ ہم اس میں پینشن رائز کر پا رہے ہیں، نہ ہم وہ ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کی پوزیشن میں ہیں، اور نہ ریاست کے اندر کو ویلفیئر کا کام کرنے کی پوزیشن میں. یہ آ گیا ریکرنگ بجٹ. انسٹیڈ آف دیٹ ہمارا انہوں نے جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا، جو میرا خیال ہے کہ اگر آپ پاکستان کے بجٹ کے حجم کو پھیلا دیجئے تو ہم ایک سپاٹ بھی نہیں ہیں. ایک سپاٹ جتنا ہمارا بجٹ ہے، اور اگر نالا لئی کا بجٹ دیکھیں تو وہ 70 ارب ہے، ہم 28 ارب پہ ہیں. 28 ارب میں انہوں نے ہمیں جو ابھی جو انفلیشن آپ کی چل رہی ہے، آپ کا ڈالر اس وقت 210 اور 212 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، آپ کا پیٹرول پرائسز آل آف دی سڈن ریز ہوئی، آپ کے سی ایس آر ایک دم سے چینج ہو گئے ہیں. اب جو بجٹ انہوں نے ہمیں اس دفعہ کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم 26.5 بلین آپ کو دیں گے، اور اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کے کشمیر افیئرس کے پروجیکٹس تھے وہ ہم آپ کی اے ڈی پی میں ایڈ ان کر دیں گے. اس کو آپ خود بیئر کیجیے. گزارش میری یہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی اور وہاں نون کی حکومت تھی تو انہوں نے جو 28 ارب کا بجٹ مانگا تھا، عمران خان نے ان کو 34 ارب روپے دیے، بڑھا کے دیے. اور خان صاحب نے کہا کہ میں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، آزاد پاکستان میں ہوں گے ایشوز، لیکن کشمیر کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کو میں نہیں روک سکتا. اس دوران انہوں نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا جو لائن آف کنٹرول کا پروجیکٹ تھا، ایل او سی پروجیکٹ جسے کہا گیا. اس میں جو انڈین فائرنگ سے اسٹریٹ اوے متاثر ہونے والے لوگ تھے ان کو کمیونٹی بنکرز بنا کے دینے تھے، ان کو آپ نے لائیولیہڈ کی فیسلٹیز دینی تھی. اس کا 40% کام ہو گیا جب تک عمران خان تھے. جو ہی یہاں رجیم چینج، گورنمنٹ چینج ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے وہ پیسہ بھی روک دیا ہمارا. اب گزارش میری یہ ہے کہ ہمارا ٹورزم شدید متاثر ہو رہا ہے، ہمارا ہائیڈل شدید متاثر ہو رہا ہے. اس وقت آپ کے الیکٹریسٹی کا کرائسس ہے، اور جو ہائیڈل کے ہمارے منصوبے ہیں اگر آپ ہمارا اے ڈی پی کٹ کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ڈسٹارٹ ہوتے ہیں. جو سب سے بڑی چیز ہے
کہ آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو سب سے بڑی ان کی انڈسٹری ہے وہ ہے ٹورزم اور فروٹس کی انڈسٹری. وہاں پر انہوں نے 9 لاکھ فوج کھڑی کر دی, کوئی ٹورسٹ جا نہیں سکتا, آپ کا میڈیا بین ہے, سوشل میڈیا بین ہے. متبادل سائڈ پہ لائن آف کنٹرول کے اس طرف ہم نارا اس وقت ڈومیسٹک ٹورزم اس وقت اتنا اس کو پاپولیرٹی ملی, اتنی دنیا گئی. ہم بیسیکلی دنیا کو یہ جیسچر دکھانا چاہتے ہیں کہ اس طرف بندوق کھڑی ہے, اس طرف امن ہے. یہ ایک کمپیریزن ہے, ہمارا سارا ٹورزم اس سے متاثر ہو رہا ہے. میری اس میں سبمیشن یہ ہے کہ آپ اپنے فائنینشیل کنسٹینٹس کو دیکھیے. کیا پنجاب کا بجٹ ابھی پیش ہوا, اس میں انکلوژن ہوا؟ سندھ کا بجٹ پیش ہوا, اس میں انکلوژن ہوا؟ کیا صرف آپ کے فائنینشیل کنسٹینٹس جو ہیں وہ آزاد کشمیر کا بجٹ کٹ کر کے, گلگت بلچستان کا بجٹ کٹ کر کے یا فاٹا کا بجٹ کر کے پورے ہوتے ہیں؟ تو ہم ایک دفعہ پھر پاکستان کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں. لیکن کیا یہ جو جمہوریت کے چیمپئن آئے ہیں, جو معیشت دان تھے, جنہوں نے بہت بڑے کلیمز کیے, میری سبمیشن یہ ہے کہ کیا صرف آزاد کشمیر ہی ان کو نظر آیا, گلگت ہی نظر آیا, یا فاٹا ہی نظر آیا, باقی جگہوں پر نظر نہیں آئی؟ میری اس میں سبمیشن یہ ہے کہ یہ اپنے اس چیز کے اوپر ریویو کیجیے. یقیناً میرے خیال میں جو آپ نے نکات اٹھائے ہیں بڑے ہی سنجیدہ قسم کے ہیں, اور میر کا معاملہ یقینی طور پہ یہ تمام جماعتیں اس کی اونرشپ بھی لیتی ہیں, اور بڑا کہ حساس معاملہ ہے. اور اگر اس طرح کے کوئی اقدامات لیے جاتے ہیں جس کے اندر ایک ڈسکرمنیشن کا ایلیمنٹ پرومیننٹ ہوتا ہے, تو یقینی طور پہ سوال اٹھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے جو کنسرن شو کیے جا رہے ہیں ان کو سنجیدگی سے سنا بھی جا رہا ہے, ایڈریس کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. ایک چھوٹے سے بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. طاہر صاحب, میں آپ کا بھی کوئکلی کمنٹ لوں گا, اور امتیاز صاحب کا بھی, اور ساتھ میں پھر کہوں گا ماجد صاحب سے کنکلوڈ کریں. کیوں ایسا ہے کہ وہ لوگ کہ جو انفیکٹ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, مین سٹریم ہونا چاہتے ہیں, بٹ ہم کچھ ادروائز میسیجز دیتے ہیں, یہ رویے کب ختم ہوں گے آپ کا خیال میں؟ یہ رویے ختم اس لیے ہونے چاہیے کہ وزیر صاحب نے جو دلائل دیے ہیں اور بڑے آرگومنٹس میرے خیال میں وہ ٹھیک لگتے ہیں, مناسب لگتے ہیں, اور اس نے لڑائی والی بات بھی نہیں کی ہے. تو اور پھر جس طرح آپ نے کہا نا, آزاد کشمیر ہمارے لیے بڑا حساس ہے. تو پھر عمران خان صاحب کی مثال بھی دی کہ کم بجٹ لیکن اس نے پھر زیادہ دے دیا. تو یہ ایک بات صرف کرنے ٹورزم کا, انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی بات کی ہے کہ وہاں لوگ نہیں جاتے. آزاد کشمیر میں بھی ریسٹرکشن ہوتے ہیں. جی ہاں, وہ کچھ میں اس لیے یہ نقطے ڈسکس کرتا ہوں کہ ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا. جس طرح گوادر کو ہم نے بالکل ایک, وہاں پر پاکستانی بھی نہیں جا سکتا, بالکل ایئرپورٹ پہ آپ کے پیچھے آتے کہاں جا رہے ہیں, کون ہے آپ, بلکہ وہ مولوی ہدایت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ تو ہم لوکل ان کو پاسپورٹ وہ دکھاتے ہیں. تو آزاد کشمیر سیاحت کا مرکز ہے, اور لہٰذا ہمارے لوگوں کو سوچنا پڑے گا. ہم نے 50 ممالک کو آن ارائیول ویزا اس وقت دے دیا جب پوری دنیا دے دیا تھا. اب آپ کے پاکستان کون آئے گا؟ بالکل لوگ کہیں کہ میں یہاں کی وجہ بنگلہ دیش کیوں نہیں جاتا, کہ وہاں ان کو سب کچھ مل جاتا ہے. لہٰذا ہمیں بھی یہ علاقے کھولنے چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ کی حکومت ہے, وہاں امن ہے, تو اس کو بالکل نہ صرف پاکستانیوں کے لیے, غیر ملکیوں کے لیے بھی یقیناً ایسے. امتیاز صاحب, آپ کے کوئی کمنٹس, اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ماجد صاحب اس کو کنکلوڈ کریں. جی میں تو کوئی کمنٹ بس یہ کرنا چاہوں گا کشمیر کے حوالے سے کہ جی امتیاز صاحب کیا کہیں گے؟ سر صورتحال گفتگو آپ نے بھی سنی ہوگی. جی, گزشتہ کوئی 30 برسوں سے 35 برسوں سے بس کشمیر بھی ایک انڈسٹری بنا ہوا ہے. اب دیکھیے وہ بجٹ کی بات ہو رہی ہے, لیکن آزاد کشمیر کے صدر نے حال ہی میں کوئی 11 کروڑ کی نئی مرسیڈیز خریدی ہے. اس کے وزیر اعظم نے بھی 4 یا 3 کم از کم نئی گاڑیاں کوئی 15-20 کروڑ روپے کی خریدی ہیں. تو اب جب اس قسم کے یہ اب باتیں سنتے ہیں تو پھر بجٹ کے حوالے سے شکایات کوئی بڑی مجھے عجیب سی لگتی ہیں. کاسٹ کٹنگ ہوئی ہوگی, لیکن ہمیں بحیثیت مجموعی اس کشمیر کو بھی ایک ماڈل گورننس کا ماڈل بنانا ہوگا. یہ اچھی حکومت کاری وہاں پہ کرنی ہوگی, اور محض جس انداز میں اس کو چلایا گیا پارٹی اور انفرادی مفادات کے لیے. آپ کو ایک لطیفہ ہوا کرتا تھا کہ جتنی لینڈ کروزرز اور پجیروز آزاد کشمیر میں اتنی پورے پاکستان میں نہیں ہے. ایک وقت یہ بھی ہوتا تھا. تو ہمیں تھوڑا سا اس طرح بھی سوچنا پڑے گا, مکمل طور پر جو انحصار کا
ماڈل ہے نا اور یہ ایک رویہ ہے، یہ میرا خیال ہے نہیں چلے گا۔ اور عبد الماجد صاحب انفیکٹ جب آپ باتیں کریں تو ساتھ میں خود خان صاحب کا بھی سلوگن جو نئے پاکستان کا ہے، کوئی ایسا ماڈل آپ بھی لے کے آئیں کہ جو مرکز کے اوپر ڈپینڈنسی ہے وہ ختم ہو جائے، خود کشمیر اپنے وسائل خود جنریٹ کرے اور آپ کو مرکز سے مانگنا نہ پڑے، تو کچھ اس حوالے سے بھی سوچ بچار ہو رہی ہے۔ اور لاسٹلی یہ بھی کہ یہ جو مطالبات آپ کے ہیں اب ان کے حل کے لیے آپ کو کوئی لانگ مارچ کرنا پڑے گا یا سنا جا رہا ہے آپ کو مرکز میں؟ دیکھیں لانگ مارچ پاکستان کی سیاست ہے، میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا۔ ہم نے اپنا ایک سوفسٹیکیٹڈ وے کے اندر کلیم حکومت پاکستان کو دے دیا ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کی اپنی ایک سینسٹیوٹی ہے، میں نے اس لیے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، اور ایک ذمہ دار حیثیت سے اور ایک ذمہ دار ریاست کے شہری ہونے کے ناطے ہم نے حکومت پاکستان تک اپنے ساری چیزیں گوش گزار کی ہیں، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہو، ریاست کے مفاد کو کبھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے لیے وہ ایک براڈر ویژن کے ساتھ سوچیں۔ جہاں تک آپ نے ہمارے اپنے ریسورسز کی بات کی، ہماری جب 13th آئینی ترمیم ہوئی تو اس کے بعد کیونکہ پہلے کاؤنسل ہماری ٹیکس کلیکشن کرتی تھی، اب ہم خود کر رہے ہیں۔ جب کاؤنسل نے ہماری ٹیکس کلیکشن کرتی تھی تو اس وقت 10 ارب تھا۔ جب ہمارے پاس آیا 2020 میں ہم نے اپنا ایک CBR ایکٹ پاس کیا، الحمدللہ اس وقت ہم 31.5 ارب کے قریب ٹیکس کلیکشن کر رہے ہیں، اور ہم اس کو ضرور براڈن کریں گے اور کرنے جا بھی رہے ہیں۔ ہم ٹیکس انسینٹیوز بھی دینے جا رہے ہیں کیونکہ انڈسٹری آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑا پازیٹیو ایلیمنٹ لے کے آئے گی۔ لیکن میری گزارش صرف اتنی ہے کہ جو بھی حکومت پاکستان میں آتی ہے اس کی اپنی پولیٹیکل موٹیوز ہو سکتے ہیں، لیکن میں صرف یہ توقع رکھتا ہوں بینگ سٹیزن آف دا اسٹیٹ کہ جو اس کی سینسٹیوٹی ہے، جو اس علاقے کی حساسیت ہے، یہاں انڈین فائرنگ سے لوگ 14 سال متاثر ہوئے، وہ لوگ بڑے پسے ہوئے طبقات ہیں۔ ہمارے جو ایرا کے ٹائم پہ ایون ارتھ کوئک ہم نے ایک بڑا فیس کیا، اس کے بعد پھر ابھی زلزلہ آیا، اس سارے کے دوران جو ہماری کنسٹرکشن کے فیزز تھے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ لوگ ابھی تک اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہماری وہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پروسیس رکنا نہیں چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ حکومت پاکستان کو اچھا جیسچر لے کے آئے گی۔ میں نے مثال خان صاحب کی تب آپ کو دی کہ جب انہوں نے پیسہ پہ کٹ نہیں لگایا، تو موجودہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ وہاں پر کیا کریے۔ سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ آتی ہیں، ان کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کریں گی۔ یقیناً عبد الماجد خان صاحب وزیر خزانہ آزاد کشمیر کی باتیں آپ نے سنی، اور یقینی طور پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاست کے لیے اور بہت نیوز ہیں، ان حساس معاملات پہ ہرگز سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کنسرنز بڑے جینون ہیں تو ان کو سننا بھی چاہیے۔ ناظرین، آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔